ہم چاہتے ہیں کہ دین میں ہماری ہٹ درمی آ جائے، ہماری چودراہٹ آ جائے، ہم اپنے مزاج کے مطابق چلیں۔ اب جب اپنے مزاج کے مطابق چل رہے ہو تو دین تمہارے ہاتھ سے کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے وہ دین کے مالک ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا ہے۔ وہ جس راستے سے گزر گئے وہ راستہ مقدس ہو گیا۔ انہوں نے انگلی اٹھا دی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں اگر اپنا ایڑی زور سے مار دی تو زمین نے پانی اگل دیا۔ اگر انہوں نے اپنی پیاری انگلیاں ایک کسی برتن میں ڈال دی تو پانی کے دریا اس کوزے سے بہا دیے گئے۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ سورج کو واپس آ جا کہ ابھی میرے بھائیوں نے نماز عصر پڑھنی، تو سورج کو واپس پلٹنا پڑا ہے۔ وہ مالک ہے دین کے۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، ہم میں سے کوئی جب اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، اگر وہ دیندار ہے دین کی بگارتا ہے، اگر وہ افسر ہے تو افسری کی قصے سناتا ہے، اگر وہ نیتا ہے تو نیتا گیری کے قصے سناتا ہے، اگر وہ دولت مند ہے تو اپنی دولت کا گنگان کرتا ہے۔ یہاں سیکھو نبی علیہ السلام سے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ اپنی بہنہ کے گھر گئے ہیں اور وہ دین کے مالک ہیں، اگر کوئی خاص تسبیح بتا دے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر ان کے لیے کوئی ایک آیت نازل ہو جاتی تو ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی۔ ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ابدی دعا دے دیتے تو قیامت تک اس دعا کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آج اپنی بہن کے گھر گئے ہیں تو کیا کہا انہوں نے اپنی بہن کو؟ پتہ ہے آپ کو بھائی؟ پتہ ہے آپ کو؟ ارے ہاتھ کھڑا کرو، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ بتاؤ بھائی، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ زور سے بولو نہیں پتہ، زور سے نہیں پتہ۔ یہاں مولوی کو تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 10-12 ہزار، 9,000 8,000 زیادہ نہیں کر رہے کچھ لوگ؟ استغفر اللہ۔ یہ بات اس لیے نہیں پتا کیونکہ دیسی زبان میں کہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے، بولو تو صحیح، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اب تم بھی لگے ہوئے کہ بس قورمہ بریانی کھلانی، ان کو پیسے نہیں دینے پورے، تاکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں جا کے خرید کے لے آئیں تو پھر پڑھ کے تمہیں اپنے نبی علیہ السلام کی صبح شام بتائیں۔ بولے نہیں بس تو ہمارے پھونک مار، دم کر، سر پہ ہاتھ پھیر، بات ختم کر۔ اب تم ایسے نہیں مان رہے تو بڈھیاں آ رہی 500 روپے لے کے کہ ایک تعویذ لکھ دیے۔ اللہ کے بندے، دین تو تبھی سمجھ میں آئے گا نا جب علماء ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دین کس نے سمجھانا ہے؟ یہ موبائل کس کا ہے؟ کمپنی کا۔ کسی کو بولو بھی ایسے ہی کوئی چائنا کا موبائل ہے؟ نہیں، اگر غریب بھی ہے بولے گا اوپو کا موبائل ہو، کم از کم وہ کیا کہتے ہیں کمپنی دوسری ہے، ویوو کا ہو، پھر سیمسنگ کا ہو، ریئل می کا ہو، ساری مہنگی کمپنیاں۔ موبائل لینا ہے تو مہنگا۔ میرے پاس ایک دفعہ پنجاب وقف بورڈ آ گیا تو میں نے پہلی فائل مولویوں کو بلایا، میں کہ یار ان کی تنخواہ 20,000 بڑھا دو، تو جتنے اور ممبر تھے رونے لگے، ارے عثمان بھائی یہ کیا کرنے جا رہے؟ تو میں اپنے ایک دوست تھے ان کے، وہ بہت بڑھیا آدمی ہیں میرے دوست ہیں، تو انہوں نے بڑے قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا یار اس کو تنخواہ کو چھوڑو، جوتے کتنے پیارے ہیں تمہارے؟ تو کہنے لگا عثمان بھائی یہ ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں، 26,000 کے لے کے آیا ہوں۔ میں کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جس قوم کے جوتے 26,000 کے ہوں، امام 7,000 کا ہو تو ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت، ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے۔ یہ امام رکھ کے کیا کریں گے؟ موبائل کمپنی کا چاہیے، فریج کمپنی کا چاہیے، اے سی کمپنی کا چاہیے، کار کمپنی کی چاہیے، موٹر سائیکل کمپنی کا چاہیے، اور دین ہر بندہ ہی سمجھا رہا ہے۔
دین کی تو اتنی حالت خراب کر رکھی ہے، اللہ معاف فرمائے، میں تمہارے ضلع کا ہی شاگرد ہوں، یہیں سے پڑھ کے گیا، میرے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بڑا بلند فرمائے۔ اس درویش صفت انسان نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں پروانے بھیج دیے پوری دنیا میں دین سکھانے کے لیے۔ ارے بھائی دین کون سمجھا رہا ہے؟ کیلے والا بھی فتویٰ دے رہا، بریانی بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا، زمیندار بھی فتویٰ دے رہا، مسجد کا پردھان کہہ رہا بھی مجھے کم از کم مولوی کے برابر تو سمجھ ہی لو، اور اگر کوئی اس نے زمین خود دے رکھی ٹرسٹی ہے تو کہے گا یار شیخ الحدیث کے برابر تو مجھے مانو ہی، کم از کم اتنا تو مانو مجھے۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور اگر کوئی انجینئر ہے وہ دے مجھے ہی دین پتہ ہے۔ اچھا انجینئر دوائی دے سکتا ہے مریض کو، ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ تعمیر کیسے ہوگی، بریانی والا جا کے دکھا سکتا ہے جا کے مستری کو کہ لینٹر کتنے فٹ کے اوپر ڈال دیا جائے۔ کیا پیٹرول اٹھا کے آپ پانی کی ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں، یا پانی اٹھا کے آپ کار میں ڈال سکتے ہیں کہ اس سے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں استعمال ہونی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ علماء قوم کے سردار ہیں، اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دین میں ہماری ہٹ درمی آ جائے، ہماری چودراہٹ آ جائے، ہم اپنے مزاج کے مطابق چلیں۔ اب جب اپنے مزاج کے مطابق چل رہے ہو تو دین تمہارے ہاتھ سے کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ کتنا کھسک گیا پتہ ہے؟ ارے کتنا کھسک گیا کچھ اندازہ ہے اندازہ؟ اس سے بھی زیادہ کھسک گیا، ابھی بتا رہا۔ دین آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہو، دیکھو مسجد کہاں ہے؟ ابھی میں نے دیکھی تو ہاں مسجد نا سامنے، نماز کے لیے بنائی نا مسجد ہے جی، تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ شرافت سے تنخواہ بڑھا لو، نہیں تو فیوز اڑے ہوئے تمہارے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ آپ مذاق سمجھ رہے بھیا، دین تو انہوں نے سمجھانا ہے، یہ برانڈ ہے دین کا جو علماء ہیں۔ ہم عصر کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں دین سمجھ آئے گا، جیسے آپ دین سمجھنا چاہ رہے۔ اب دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتا بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ کوئی کہے گا اللہ کا حکم ہے، کوئی کہے گا نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی کہے گا جی فرض ہے۔ یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن نماز ان باتوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ ایسی میں 100 وجوہات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ابھی نماز اس لیے نہیں پڑھتے، کیوں پڑھتے ہیں نماز پتہ ہے؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ، پوچھو اپنے ان مولویوں سے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ اب آپ تو سمجھ رہے تھے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے کہ اللہ کی عبادت کرنی، نہیں، اللہ نماز اس لیے پڑھا رہے کہ گندگی بکنا چھوڑ دے، بے حیائی سے دیکھنا چھوڑ دے، زبان کی بدتمیزی کو بند کر دے، ٹھگی ٹھوری مارنا۔ اب آپ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں اللہ کا، ارے بھائی جس کام کے لیے حکم آیا، ہم مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہیں بتائیے آپ کو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اپنے اماموں کے پاس وقت لگاؤ، بنا مذاق کے ان کی خدمت کرو، مطہر مال ان کو دو۔ میں ان کو ضرورت نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ اپنی ضروریات سے بے نیاز رہیں گے 24 گھنٹے تمہیں پکڑ پکڑ کے دین سمجھائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے ان کی، ہماری آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ میں ایسی 100 وجوہات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ ضلع سہارنپور میں رہتے ہیں جہاں کے پڑے ہوئے بچے پوری دنیا میں دین پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے نیچے سے زمین کھسکی ہوئی ہے۔ ہم اپنی اپنی برادری کے نام پر چودراہٹ میں پھنسے ہوئے کہ جی ہم تو فلاں ہیں، زمین تمہاری نیچے سے کھسکتی جا رہی۔ جلسے اس لیے تھوڑی ہم کر رہے کہ
بریانی کھانی ہے اور کھلانی ہے، چندہ کرنا ہے، نہیں، جلسے کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کے بچوں کو ہم دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صبح شام جھولی پھیلائے تمہارے سے زکوٰۃ صدقے اس لیے مولوی اکٹھے کرتے کہ تمہاری آنے والی نسلوں میں دین باقی رہ جائے۔ آپ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابھی میں آیا تو سڑک پہ بہت سارے نوجوان آگے پیچھے کوئی شور مچا رہا، ہاں او بھائی، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے دنیا میں نکلیں، ہم دنیا کے دل جیتنے کے لیے نکلیں، دنیا میں اخلاق اور کردار سے اسلام کا لوہا منوانے کے لیے نکلیں، اپنی ایمانداری اور اپنی شرافت دکھانے کے لیے نکلیں، ہم آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں دنیا کے اندر آئے۔ اب کئیوں بچوں بھی نماز کو پڑھتے ہیں، چپ۔ اب مسجد میں نماز کیوں پڑھ رہے؟ ان کو پتہ ہے ساری بات، ہم پوچھنے نہیں جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی صحیح طرح بتانے لگے گا، پھر چاہے نمازی بدلے جائے نہ جائے، مسجد کے امام ہر مہینے بدلا جا رہا ہے۔ کل پرسوں میں ایک فیصلے میں گیا مولانا، تو وہ کہتے تھے امام نکالو۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کچھ نمازی بدماش ہوں ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا؟ نکالنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھو میں پوچھ رہا ہوں مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ سنو، نبی علیہ السلام کے پاس چھوڑو، کس کے ذریعے جانا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ ان کو کس نے پڑھ رکھا؟ ان مولویوں نے پڑھ رکھا۔ ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد کیوں بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت سے نماز پڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز کیسے پڑھیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ مسجد نہیں اس لیے بنائی کہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے بنائی کہ جڑ کے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہمارے اندر محبت۔ اب اگر مسجد کے نمازیوں کو یہی نہیں پتا دائیں بائیں کون ہے، دکھ درد ہی نہیں بانٹتے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، تو جماعت اپنی معراج پہ نہیں پہنچی، بس سجدے ہی کر رہے ہیں۔ ایسی 100 وجوہات ہیں۔ تو خیر یہ قصہ پھر چھیڑوں گا کبھی انشاءاللہ تعالی، دوبارہ بلاؤ گے چکوالی میں انشاءاللہ، لیکن چپ بھی برسات کے بعد، ہاں چپ بھی رہنا جلسے میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم کہاں تھے؟ یاد ہے آپ کو ہم کہاں تھے؟ کہاں تھے ہم؟ ام ہانی کے گھر پہ تھے۔ اب سنو بات، آخری بات سنو۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ اس کو بند کر دو یار۔ نبی علیہ السلام کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ ان کی بہن سیدنا ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ لمبے سفر سے آئے، کئی دن سے بیت اللہ کو پاک کیا گیا، نماز ہوئی، لوگوں کی معافیاں تلافیاں ہوئیں، تھک گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام کریں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام بستر پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میں آرام کرنے نہیں آیا، آرام کرنے نہیں آیا، میں میرے سامنے بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں آپ کے سامنے بیٹھی، جو بچے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ آپ علیہ السلام نے اس دن جو بات کی تھی، آج کل کا کوئی دنیا دار کامیاب بندہ ہوتا نا، وہ اپنی لائن کی بڑی بڑی پھڑے مارتا۔ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ جب کامیاب ہونا ہے، جب خوشی آنی ہے، تب کیا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، اپنی بہن کو سامنے بٹھایا، بچے بھی بیٹھ گئے۔ ایسی بات نبی علیہ السلام نے کی ہے نا، رب کعبہ کی قسم میرا تو یہ ایمان ہے کہ زمین پھٹ گئی تھی اس رات، آسمان کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور فرمایا ہانی آپ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں بہت۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15-20 سال
बड़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले उनकी पैदाइश हुई थी। फरमाया हानि आप तो मुझसे बहुत बड़ी हैं। जी या रसूलल्लाह, मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कायनात में कोई भी नहीं है, वो उम्र में नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन लगती हैं। फरमाया हानि आप मेरे सामने बैठी हैं, आपको पता है कि जब मैं दुनिया में आने वाला था, जब मेरी विलादत होने वाली थी, तो तकरीबन 2-3 महीने पहले मेरे अब्बू जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ए हानि, मैंने अपने प्यारे अब्बा को नहीं देखा, तूने मेरे अब्बू को देखा है ना, तो आज की रात बता कि रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे। आप में से जिनके अब्बू चले गए, आपने कभी याद किया अपने बाप को? नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के मौके पे, उससे बड़ी कामयाबी मुसलमानों को आज तक नहीं मिली। किसको याद किया उस रात? अपने प्यारे अब्बू जान हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को कि यार मेरी अम्मी अपनी बहन को पूछते हैं बता तो सही। अब उन्होंने बयान करना शुरू किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अब्बू इतने हसीन थे, इतने प्यारे थे, जब चलते थे तो लोग रुक के देखते थे कि कोई शहजादा जा रहा है। फरमाती हैं कि उनके चेहरे पे निगाह नहीं टिकती थी, इतना नूर था। और क्यों ना होगा उनके चेहरे पे नूर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिनके अंदर पोशीदा, वो खुद कैसी ज़ात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद को याद करके अश्कबार हो गए कि मेरे अब्बू मुझे पैदाइश से पहले छोड़ के चले गए। अब उन्होंने जब उनके वाक़यात सुनाए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगली बात छेड़ दी, हानि तुम तो मुझसे बड़ी हो, मेरी माँ 6 साल की उम्र में मुझको छोड़ के चली गई थी, मैं बहुत छोटा था, तूने सैयदा आमिना को अच्छी तरह देखा, उनसे मिली, उनसे बातें की, उनके साथ रही। आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता ना कि मेरी अम्मी कैसी थी। आपको पता है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, मदीना से वापस आ रहे थे। कहाँ से? मदीना से। आजकल तो हज उम्रे वाले बहुत हैं, लेकिन आपको एक कीमती बात बता देता हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत कहाँ की? मदीना की तरफ। कहाँ की? पहले सहाबा ने हिजरत कहाँ की? हबशा की तरफ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत कहाँ की? क्यों? क्यों पता है? राज की बात है, पता है क्यों? नहीं पता? पहले कहो भी कम से कम मौलवी की तनख्वाह 25,000 कर लेंगे तो इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं निकल रही। ना बढ़ाइए जल्दी कह दो। किताबें खरीद के लाओ, क्या समझे? नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ इसलिए है क्योंकि मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का निकाह मदीना शरीफ में हुआ था। मेरे अब्बा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मा है सैयदा आमना, वो मदीनतुल मुनव्वरा की रहने वाली है। और नबी अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला, वो कहीं कारोबार के लिए गए, वापसी आ रहे थे मक्के, तो वो बीमार हो गए मदीना शरीफ में, अपने वहाँ ससुराल में रहे, वहीं पर इंतकाल हुआ। उनकी कब्र शरीफ भी जन्नतुल बकी में है। देखो तुम कैसे दीवाने हो, तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू कहाँ थे और कहाँ उनका निकाह हुआ। उनकी वालिदा सैयदा आमना, जिनका नाम क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, वो कहाँ की रहने वाली है? क्यों? तो सारा दिन फतवेबाजी में लगे हुए, इसके गिला फतवा ले आ, उसकी मूछें लंबी हो गई ले फतवा, दाढ़ी छोटी हो गई ले फतवा, पजामा ऊंचा हो गया दे फतवा, ये नीचा हो गया चल फतवा, पगड़ी हो गई दे फतवा। फतवों में ही लगे रहे, दीन को तो पहचाना ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से इसको इंतहा तक होना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, उनकी अम्मी मदीना गई उनको लेके उनके वालिद की कब्र के ऊपर, ताकि उनको अपने अब्बू की कब्र दिखाएं। 6 साल के थे। जब वापस आए ना, तो जब वो आ रही थी, मक्के के करीब कई 15-50 किलोमीटर पहले एक बस्ती है अबुआ नाम की, वहाँ से जब सैयदा गुजरी हैं, तो उनको आज की ज़ुबान में कहता हूँ, उनको हार्ट अटैक हो गया। वो उनको सवारी बिठाई गई, वो ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से कस के पकड़ा
اور میں زیادہ لمبا قصہ نہیں یہ سناؤں گا کیونکہ میرے میں ہمت نہیں ہوتی اس کو سنانے کی، لیکن ان کے ایک لفظ ہیں نبی علیہ السلام کی امی کی، فرمانے لگی میرے بیٹے محمد ہر پر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، لیکن میرے پیارے بیٹا تیری ماں کا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیرے جیسا پیارا بیٹا کائنات کو دے کر جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام 63 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے؟ اور آخری حج کرنے کے لیے چل پڑے مدینہ سے مکہ، 1,24,000 ساتھ میں لوگ ہیں، 10-20 میل میں قافلہ چل رہا ہے۔ جب ابوا پہاڑی آئی، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی سواری اپنی اماں کی قبر کی طرف موڑ لی، سب رک گئے۔ نبی علیہ السلام اونٹ سے اترتے، اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھتے، اس پہ ہاتھ پھیرتے، زار و قطار رونے لگتے، اپنی گھٹنوں کے اندر اپنا سر رکھ دے، اتنا رو رہے اماں تو 6 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ صحابہ پریشان ہیں، آگے جانا ہے کہ رکنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دوست ابو بکر صدیق آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ سنو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، نبی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر میں یہ کہا تھا۔ اپنی ماں کی قبر پر جب پہنچے فرمایا سب کو بتا دو محمد رسول اللہ کا بستر آج ان کی والدہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا، آج کی رات میں یہاں سے جانے والا ہے۔ یہ عظمت ہے۔ ام ہانی کو پوچھا میری اماں کی باتیں بتا، انہوں نے اماں کی باتیں بتائیں، فرمایا میرے دادا کی باتیں بتا، پھر دادا کا قصہ چھیڑا، فرمایا میرے چچا کا ذکر بتا، پھر وہ چچا کی باتیں بتائیں۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو کہ ام اسد کا جس دن انتقال ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بعد میں پالا ہے، وہ جب ان کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت البقیع میں جنازے سے پہلے نہیں جاتے تھے۔ جس دن اس ماں کا انتقال ہوا نا، قبرستان پہنچ گئے، قبر کیسی کھودی دیکھا، تسلی نہیں ہوئی، لحد میں اتر گئے، فرمایا میری ماں کو دفنانا ہے نا، میں تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو لوگ آسان سمجھتے ہیں باپ کو گالی دینا، ماں کو گالی دینا، آج آسان سمجھتے لوگ ان رشتوں کو توڑ دینا جن کے لیے محمد رسول اللہ نے ہمیں اس رات سکھایا۔ ام ہانی کے گھر پر کائنات کو یہ پیغام دیا کہ جب اللہ تمہیں بڑی فتح دے، بڑی کامیابی دے تو ڈینگے نہیں ہانکا کرتے، پھر ان کے پاس جایا کرتے ہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں کوئی دوسرا تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔